بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 72 سے 80 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 72۔ اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیچھے گروہ بھیجتے تھے تو منافقین ہیلے بہانوں سے دیر کرتے رہتے تھے کہ شاید جنگ کا کوئی فیصلہ آ جائے کہ جنگ کی ضرورت نہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم تو بس نکلنے ہی والے تھے کہ فیصلہ آ گیا۔ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ آیت نمبر 73۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو ایسے کہ تم میں اور ان میں کوئی دوستی تھی ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو میں بھی اس بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ آیت نمبر 74۔ پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑے ثواب سے عنایت فرمائیں گے۔ آیت نمبر 75۔ اور بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان ناتمام مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کے لیے جہاد نہ کرو؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام پھیل رہا تھا، مدینے کے گرد و نواح میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو کفار انہیں مارتے پیٹتے طرح طرح کی سزائیں دیتے، اور ان میں ناتوان کمزور مرد بھی تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کی عورتیں اور ننھے بچے تھے، ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ آیت نمبر 76۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں، جیسے کفار مکہ بھی لڑنے کے لیے مدینہ آئے تھے تو مسلمانوں سے لڑے، لیکن وہ شیطان کی راہ میں لڑ رہے تھے۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو شیطانی ٹولہ سخت کمزور اور بزدل ہے۔ آیت نمبر 77۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ یہ تب کی بات ہے کہ جب کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، سخت سے سخت سزائیں دی جا رہی تھیں۔ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ روک دیے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اور پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جتنا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کی ناف میں دھاگا جو ہوتا ہے جسے فتیلہ کہتے ہیں، اس کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جہاد سے کنی کترانے کا سبب تو موت تھی کہ قتال کریں گے تو یا تو مریں گے یا ماریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 78، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط سے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، اور جب موت آنی ہی ہے تو بہتر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آئے، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی یا شکست پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیری طرف سے ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ آیت نمبر 79، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی ملتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، ہم نے تمہیں تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 80، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان کے پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ صدق اللہ العظیم۔